الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم أما بعد اللہ جل مجدہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان میں سے انسانوں اور جنوں پر عام طور پر ان پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپا دی، وہ ان کو نظر نہیں آتی، اور دوسری مخلوق جیسے یہ جانور ہے، پرندے چرندے، ان کو جو ہے یہ بہت سارے چیزیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، عام انسانوں کو، وہ ان کے سامنے اللہ پاک نے کھول دیا ان کو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب انسانوں اور جنوں کے علاوہ دوسری ساری مخلوق یعنی جو بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ سب ان کو وہ نظر آتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ انسانوں کی حالت اور غفلت بھی دیکھتے ہیں۔ تو انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جو نیک اعمال ہیں اور اچھے اعمال ہیں، ان کا جو اصل فائدہ اور اجر و ثواب ہے وہ بھی غیب میں ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ سے بزرگوں نے تشریح کی ہے کہ بندے کو، عام بندے کو جو نیک اعمال ہیں وہ کوئی دلچسپی یا مزے والے یا کشش والے جب تک کہ تزکیہ نہ ہو جائے تو اس کو نہیں لگیں گے، اس کو لگے گا کہ یہ بورنگ ہے، نیک اعمال جو ہے اچھے اعمال جو ہے وہ بورنگ ہے۔ اس لیے انسان کو حکم دینے کے باوجود پھر بھی بندے ادھر نہیں جاتے، اور گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں عام لوگ جن کے تزکیہ نہیں ہوا ان کے لیے کشش ہے، ان کو کشش نظر آتی ہے، ان کو ان کا دل کرتا ہے ادھر جانے کا، نفس لباتا ہے، اس لیے کہ باوجود ہے کہ گناہوں سے اللہ پاک نے عز و جل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے، اور بندے کو یہ پتہ بھی ہے
پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میجارٹی اور اکثر جو ہے انسانیت وہ اس طرف جا رہی ہے کہ ادھر منع بھی ہے پھر بھی اس طرف جا رہی ہے، پتہ ہے نقصان ہے پھر بھی اس طرف جا رہی ہے۔ وہ نیکی کی طرف وہ جانے کو دل نفس نہیں چاہتا جب تک کہ نفس امارہ ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کا جو نفع اور نقصان ہے وہ غیب میں ہے، غیب میں ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے اگلے دن بھی آپ نے بھی قرآن مجید یہاں سنا ہوگا، وہاں تو میں نے بتایا لوگوں کو کہ جو سورۃ الفاتحہ میں آپ سارا قرآن مجید سنتے ہیں، سورۃ فاتحہ سے لے کے ناس تک، تو بھی یہ سورۃ الفاتحہ کیا کہہ رہی ہے آپ سے؟ بہت ساری چیزیں، یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بنیادی طور پر ایک سوال ہے، ایک کویشچن ہے، ایک کویشچن ہے، اور دیکھ لیں ایک آیت میں ایک سوال کیا گیا ہے اور سورۃ فاتحہ کی ایک آیت میں، اور الف لام میم سے لے کر سورۃ ناس تک اس سوال کا جواب ہے، اس کویشچن کا جواب ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کویشچن کیا ہے، وہ سوال کیا بندے نے سورۃ فاتحہ میں اللہ سے کیا بندے نے، جس کا جواب اتنا لمبا الحمد شریف سے والناس، اور پھر اس کے جواب کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا کہ اس کا جواب ان کو سمجھائیں۔ وہ ایک ہی سوال ہے، وہ ہے اہدنا یا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی one question in Surah Al-Fatiha. There are several sub-questions, but mainly one. That the person is asking for guidance. ہدایت مانگ رہا ہے بندہ، ہدایت کا سوال کرتا ہے وہ، اب اللہ پاک پھر اس کا جواب بندے کو دیتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ پاک نے ہمیں سوال کرنا سکھایا کہ کیا مانگو۔ اہدنا مطلب ہے ہمیں رہنمائی عطا فرما، گائیڈس۔ کیا مانگ رہا ہے بندہ؟ وہ مانگ رہا ہے اللہ کہ جو مجھے جو میں ادھر اس زمین میں آیا ہوں، جو آسمان زمین ہر چیز مجھے نظر آ رہی ہے، اہدنا ہر چیز اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہے۔ سورج اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، درخت جو ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، جانور جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا اس کو۔ تو بندہ بھی کہتا ہے اہدنا، اے اللہ مجھے بھی رہنمائی فرما کہ میرا کیا مقصد ہے زندگی میں، میرا الٹیمیٹ ایم، میرا جو مقصود زندگی وہ کیا ہے، مجھے اس کی رہنمائی، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے نہیں پتا، میں تیری ہدایت کا محتاج ہوں۔ تو سب سے پہلے بندہ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اس کو مقصد زندگی کا مقصد پتہ چلے، بھئی میں کیوں آیا ہوں؟ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے آیا ہوا ہوں، میں پیسے صرف کمانے کے لیے آیا ہوں، میں جو ہے کچھ تھوڑے بہت عزت حاصل کرنے کی دنیا کے لیے آیا ہوں، کچھ عہدہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، یا ویسے دوسرے جانوروں کی طرح میں بھی زندگی گزارنے آیا ہوں۔ تو بندہ مانگ رہا ہے کہ اہدنا، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما کہ میرا دنیا میں یہ میرا مقصد کیا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ میں سوال ہے جو بندہ اللہ پاک سے کر رہا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزانہ درخواست کر رہا ہے کہ اہدنا، کہ مجھے زندگی کا مقصد۔ اب آپ کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ
زندگی کا مقصد وہ الف لام میم سے والناس تک بتاتا ہے کہ بھائی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور وہ قرآن مجید سارا تو آپ سنیں گے ہی، لیکن جو لب لباب ہے اس کا یہ ہے کہ بندے کو بتایا گیا کہ تم یہ جتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے ان کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم ایک ہستی کے لیے پیدا کیے گئے جس کا نام اللہ ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا. اور اس ہستی کو ناراض کرنے کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے بلکہ راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. دو چیزیں ہیں نا، اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہے، ناراض بھی. تو بندہ سوچے بھئی میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، بھئی میں اس بندے کو انسان کو پیدا کروں گا یہ مجھے ناراض کرے گا پھر، یا کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ بندہ یہ مخلوق مجھے راضی کرے گی اور میں اس کو پھر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی کروں گا، کامیابی دوں گا. کیونکہ تھوڑی دیر 50-60 سالہ زندگی میں یہ مجھے راضی کرے گا اور پھر کروڑوں اربوں سالوں کی زندگی میں اس کو راضی کروں گا جنتوں میں. تو سودا تو بڑا سستا ہے، آپ 1 پاؤنڈ دے کے آپ کو 1 بلین پاؤنڈ مل جائے تو یہ آپ کہیں گے تو یہ تو بڑی، لوگ لاٹری کیوں کھیلتے ہیں؟ اب ہر بے وقوف و عقل مند کو پتہ ہے بھئی 1 پاؤنڈ دیں گے چانس ہے کہ 1 ارب 1 ملین 1 بلین مل جائے گی، اور یہ بھی چانس ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ملنا ہے، کیونکہ سالوں کے سال ہو گئے کھیلتے ہوئے. وہ جتنے لاٹری پہ لگ گئے اتنا وہ خود ہی جمع کرتے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ان کو، لیکن وہ ابھی بھی ایک جھوٹی امید پر قائم ہے، ہاں فلاں بندے کو مل گیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اگر مل بھی گیا تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ نہ وہ زیادہ کھا سکتا ہے نہ وہ زیادہ پی سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کھا کے رمضان شریف میں بزرگ فرماتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اس میں بندے کی عبادت بڑھنی ہے اور اس کا تقوی بڑھے گا اور اس کی عبادت اور زہد اور ان چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت میں نہیں ہوتا. کھانے پینے میں اضافہ ہو گیا اور بجائے عبادت ہونے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری بعض مرتبہ بہت کم کی ہے، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام خاص طور آخری عشرے میں افطاری صرف جو ہے چند کھجوریں یا پانی، سحری آپ علیہ السلام کی. اگر سحری اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں سحری سنت ہے سحری سنت ہے، افطاری کے بارے میں یعنی کھانے اس وقت کھانے کے بارے میں اتنی ترغیب نہیں آئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود جو اسوہ چھوڑا وہ یہ کہ اس وقت کم کھانا افطاری کے وقت. بلکہ اماں عائشہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بھی میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرمایا کرتے اور افطاری کے بعد یعنی پانی کھجوروں کے بعد کھانا نہیں کھایا کرتے اور سحری فرمایا کرتے. یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ. چلو ہم اس پہ نہیں چل سکتے اگر کامل طور پر، تو یہ ہے کہ کم کھا لے. اب تو جیسے وقت بھی کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کھانا وہی کھانا ہے، عبادت جو ہے وہ اس کا کوئی فکر نہیں کہ وہ بڑھے نہ بڑھے. اور ویسے بھی اس سے جو ہے احتراز کرنا چاہیے. ویسے بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق بندہ کھائے گا تو اس کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. لوگ کہتے ہیں ابھی کھا لیتے ہیں پھر 3 بجے پھر کھانا پڑتا ہے، بڑا مسئلہ ہے. وہ بڑا مسئلہ تب ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے، جب سنت یہ ہے کہ آدھا پیٹ کھانا، آدھا پیٹ آپ افطاری کے وقت کھائیں. دیکھیں سحری کے وقت بھی آدھا پیٹ کھائیں، آپ کیسے لگتا کوئی بوجھ نہیں کوئی چیز نہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ایسی بات ہے، وہ مثال دیتے ہیں پاکستان میں پرانے زمانے میں کوئی لوگ اسی طرح تھے کھانے پینے کے شوقین، کھانا ان کو مل گیا، کھانا تو مل گیا، اتنا کھایا کہ وہ اپنا اب چلنا بھی مشکل ہو گیا. ان کے گھر والوں کو بتایا لوگوں نے کہ بھئی آپ کے جو گھر والے جو بڑے وڈے وڈیرے جڑے نے وہ تو گئے ہوئے ہیں وہاں تھے، ان سے تو وہاں آنے بھی نہیں ہو رہا. تو ان کے جو بیٹے جو دوسرے رشتہ دار تھے وہ گئے بھی چلو ان کو لائیں تو صحیح. جو وہ جب پہنچے وہاں تو وہ دیواروں کو ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں
اتنا کھا لیا. ہمارے بھی یہی آپ رمضان میں دیکھیں, اے جی اٹھنے ہی نہیں ہو رہا, اے جی تراویح میں نہیں اٹھنے ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا وہ رہا. تو وہ آئے تو وہ اتنا کھا بیٹھے کہ ابھی وہ گلی میں دیواروں کو دونوں ہاتھ رکھ کے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اب چلنے ہی نہیں ہو رہا. وہ آئے, انہوں نے کہا چچا جان, ابا جان یا جو بھی ہے وہ ادھر ہمیں ہاتھ دیں, یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑو, ان کی خبر لو جن سے اٹھنے بھی نہیں ہو رہا وہاں دسترخوان سے لیٹے ہوئے ہیں وہ. انہوں نے کہا بھائی سانو چھڈو, جڑے یہ لیٹے نے انہوں دا پتہ کرو. مطلب یہ مثال دی ہے کہ بھائی جب بندہ ایک پیٹ ہے اس میں آپ جو ہے وہ ایک محدود جو ہے وہ کھانا ڈال سکتے ہیں, تو اتنا ڈالیں انشاءاللہ جو آپ کو صحت مند رکھے. تو بتا دیا آپ کو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے تو کوئی مشکل نہیں آئے گی. اور ان کا طریقہ ہے کہ بھئی آدھا پیٹ, مثلا آپ 3 روٹیاں کھاتے ہیں, 1.5 روٹی کھائیں, افطاری بھی کریں سحری بھی کریں, تو انشاءاللہ اس کی کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی. لیکن جب طریقہ چھوڑیں گے تو پھر جو ہے مشکل پیش آئے گی. تو عرض کر رہا تھا میں آپ کہ سورۃ فاتحہ آپ سنتے ہیں, روز پڑھتے بھی ہیں, اور قرآن مجید سارا سنایا جاتا ہے رمضان شریف میں. کو پتہ تو ہو آپ کو تھے آپ کیا مانگ رہے ہیں سورۃ فاتحہ میں. سورۃ فاتحہ میں آپ مانگ رہے ہیں, ایک سوال کیا اللہ سے آپ نے کہ اہدنا, کہ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. بیوی بچے پالنا ہی مقصد ہے یا یہ ایک حصہ ہے, ضرورت ہے؟ سونا مقصد ہے, کھانا مقصد ہے, پینا مقصد ہے, اپنی خواہشیں پوری کرنا مقصد ہے. پھر دوسری چیز اللہ پاک سے اسی سوال میں ہی بندہ مانگ, اہدنا الصراط. صراط دیکھیں دوسرا لفظ ہے, اہدنا الصراط. صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ. تو پہلے بندہ یہ مانگ رہا ہے اللہ پاک مجھے زندگی کا مقصد دے. مقصد کیا ہے جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے؟ الصراط. پھر مجھے اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ جو ہے وہ مہیا فرما. اس کا راستہ بھائی میں اس مقصد تک پہنچوں گا کیسے؟ انہیں اس کا صراط, اس کا طریق, اس کا راستہ. مقصد آپ کو پتہ چلے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں, چاہے سارے ناراض ہو جائیں میں پھر بھی کامیاب ہوں, اور اگر سارے راضی ہوں اللہ ناراض ہوئے میں پھر بھی ناکام ہوں. اور تیسری چیز اس سوال میں یہ ہے مستقیم. اہدنا, یو آر آسکنگ او اللہ گائیڈ می ٹوورڈ دا پرپز آف لائف, کہ زندگی کا مقصد بتا مجھے اللہ. الصراط, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے پھر وہ راستہ دکھا جو اس مقصد تک لے جائے مجھے, میں پہنچ جاؤں اپنی منزل تک. یو آر آسکنگ دین فار دا پاتھ وچ ٹیکس یو ٹو دا پرپز. اینڈ مستقیم. مستقیم کا مطلب ہے کہ اللہ کے ایسا راستہ ہو اس پر مجھے پھر استقامت اور کامیابی کی ضمانت عطا فرما. ضمانت, گارنٹی مجھے ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. Oh Allah, provide me with the guarantee and steadfastness then that I am able, definitely, assurance I will achieve this. تو 3 چیزیں بندے نے مانگی کہ مجھے assurance دے اللہ پاک. اب آگے اللہ پاک نے جواب جب شروع کیا, سورۃ فاتحہ میں بھی جواب ہے لیکن اصل جواب الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. الف لام میم سے جواب شروع ہو گیا اس سوال کا. تسی اب سوال کیتا ہے اللہ پاک کو لوں, اللہ پاک نے پھر الف لام میم تو لے کے جواب دیا آپ کو. جواب کیا ہے؟ جو مانگی آپ نے رہنمائی ہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں الف لام میم. الف لام میم کا اب مطلب ہی کوئی نہیں پتہ بندوں کو سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جن کو بڑے اولیاء اللہ سے, عام بندوں کو, علماء کو. یہ مفسر جتنی تفسیریں لکھی ہوئی آپ پڑھیں وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ, یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تو جواب جب الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ اپنے دماغ میں اور دل میں ڈالو کہ تم کچھ نہیں جانتے. یعنی اگر اللہ سے ہدایت لینی ہے, اللہ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, گائیڈنس لینی ہے, تو اپنے علم کی نفی کرو کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا.
جو قرآن مجید کی طرف آئے گا جی میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے بہت کچھ دنیا میں دیکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس کو اللہ پاک پھر گائیڈ نہیں کرتے۔ تو الف لام کی میم کا مطلب ہے کہ یہ کہنا منو کچھ نہیں پتہ ہے اللہ، میں کچھ نہیں جانتا، اپنے علم سب کی نفی۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے گارنٹی مانگی ہے، سورۃ فاتحہ میں تم نے گارنٹی مانگی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی کا رستہ جو مجھے یعنی یقین اور گارنٹی دے کہ واقعی میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، کامیابی تمہیں ضرور ملے گی۔ لیکن اللہ پاک نے پہلے ہی، کیونکہ یہ شک ہوگا ہمیں پک ہی نہیں ہوتا، ساری زندگی پورا یقین کامل بندے کو آ جائے تو اس دن سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں نے آپ کو بتایا بندے نے ایک سوال کیا اللہ سے جس سے 3 جز ہیں۔ پہلے کہا اہدنا، مجھے اللہ پاک زندگی کے مقصد کی طرف رہنمائی فرما، الصراط، پھر وہ راستہ دکھا جس سے چل پہ وہ مقصد تک پہنچ جاؤں، اور مستقیم، اور گارنٹی اور استقامت بھی مجھے حاصل ہو کہ میں پھر کامیاب ہو جاؤں گا واقعتاً کہ نہیں۔ یہ 3 چیزیں بندے کو چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی راستے پہ چلنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے شروع وہاں سے کیا الف لام میم کہ پہلے بندے یہ مانو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ یہ عام بندوں کے لیے، اس کا معنی میں نے بتایا اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے درجے کے اولیاء جن کو اللہ نے بتایا۔ عام لوگوں کے لیے، عام علماء کو بھی کوئی نہیں پتا، عام لوگوں کو بھی نہیں پتا سوائے جس کو اللہ نام بتا دے۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ ہے الف لام میم میں لیسن یہ ہے کہ یو بلیو یو نو نتھنگ، تمہیں کچھ نہیں، اپنے علم کی نفی کرو۔ پھر اللہ پاک نے یہاں سے شروع کیا کہ تم گارنٹی چاہتے ہو تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی، لیکن تمہیں یقینی بات ہے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور پھر فرمایا تم نے ہدایت مانگی ہے، ہدن، یہ ہے ہدایت۔ یہ جواب شروع ہو رہا ہے اس سوال کا، سورۃ فاتحہ میں جو سوال کیا اس کا جواب شروع ہو رہا ہے ہدن، وہاں ہدایت مانگی، اہدنا، اور یہاں آنسر شروع ہو رہا ہے ہدن کہ ہدایت ہے اس میں، لیکن ملے گی کس کو؟ ہر ایک کو مل جائے گی، ہر ایک فائدہ اٹھا لے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ہدایت سے فائدہ کامل اٹھانے کے لیے للمتقین، تم متقی بن جاؤ تو تمہیں ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی، قرآن مجید کی خاص ہدایت اور کامیابی تمہیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کنڈیشن ہے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ جاب چاہیے تو آپ کو جی سی ایس سی کرنی پہلے کی ہونی چاہیے، جی سی ایس سی کی ہے تو آپ کو یہ جاب مل سکتی ہے۔ اے لیول کیا آپ بندے نے وہ تو کیا نہیں، اپلیکیشنیں دے رہا ہے تو اس کو وہ جاب نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہوئے پہلے کہہ دیا کہ گائیڈنس اس میں ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقین۔ اور نظر بھی آتا ہے قرآن تو سب کے لیے آیا ہے، ہدی للناس، یعنی سارے انسانوں کو عام رہنمائی تو دیتا ہے یہ، لیکن فائدہ کون حاصل کر رہے ہیں؟ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ وہی لوگ جو نیکوکار متقی ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ہدن للمتقین۔ اور اللہ پاک نے دیکھیں یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کا مقصد ہی یہ بیان کیا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ قرآن کا رمضان کا ایک تعلق ہے، قرآن مجید اور رمضان شریف کا ایک تعلق ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں متقین کو ہدایت دوں گا، ان کو ہدایت ملے گی۔ اور رمضان کیا کرتا ہے؟ رمضان روزے کے ذریعے آپ میں تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ قرآن کا اور بندے کا ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے، اب وہ اس کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رمضان شریف کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور جب یہ تقوی بندے کو ملے گا
اس کو قرآن کی ہدایت سے رہنمائی اور فائدہ حاصل ہونا شروع ہوا. ورنہ میں اور آپ ہر رمضان میں سارا قرآن سنتے ہیں, آدھا قرآن بھی کی تعلیمات بھی ہماری زندگی میں کیوں نہیں آ رہی؟ کہ وہ تقویٰ نہیں حاصل ہو رہا. اور تقویٰ کیا ہے یہ آپ انشاءاللہ سنتے رہیں, دوسرے بھی بیانات ہوتے ہیں دوسری مشتوں میں بھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلتا رہے. لیکن مقصد اگر آپ کو تقویٰ نہ حاصل ہو سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پھر یہ کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور تقویٰ نہ حاصل ہو سکا تو قرآن کی ہدایت سے بھی آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. تو پھر حضور علیہ السلام نے وہی جو جبریل علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ تباہ و برباد ہو جائے, بدبخت ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس رمضان کے مہینے میں آئے اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے, مغفرت اپنے گناہوں کی نہ کرا سکا, وہ یعنی اس کو تقویٰ نہ حاصل ہو سکا, وہ تباہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین, اے اللہ واقعہ ہی یہ بندہ واقعی اس قابل ہے. تو آپ دیکھ لیں. تو اس لیے اس مہینے میں کوشش کریں, ویسے بھی ساری زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ بندے کو پتہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہوں, کیسے پورا کرنا ہے اور مجھے گارنٹی کیسے ملے گی, اور اس کے خلاف چیزوں سے بچے. ورنہ یہ وقت گزرتا جائے گا آہستہ آہستہ, ہم میں سے ایک ایک اٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ کے دادا چلے گئے, پردادا چلے گئے, رشتہ داروں میں سے اس کو جی کینسر ہو گیا, اس کو جی ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو جی کینسر ہے, اس کو جی برین ٹیومر ہے. یہ سارے بہانے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ یہ موت ہی ہے صرف. یہ سارے بہانے ہیں. صرف اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں بندے کو اپنے اپنے وقت پر. اس کا جو بھی مرضی بہانہ بن جائے, یعنی وہ اللہ کی مرضی. یا بندے ایکسیڈنٹ نہیں مارتا بندے کو, کینسر نہیں مارتا, وہ دوسری چیزیں نہیں جو ہے مارتی. یہ اللہ پاک نے اسباب بنائے ہوئے ہیں کہ بندے کو لے کے جانا ہے, تو اس میں بھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کا. بیماری آ گئی, کوئی گناہ معاف ہو گئی, ایکسیڈنٹ کی موت ہو گئی, شہادت کا ثواب مل گیا, کینسر کی موت ہو گئی, شہادت کا ثواب مل گیا. اس میں بھی فائدے ہوتے ہیں ان چیزوں میں. ورنہ تو بندہ ویسے بھی اسرائیل علیہ السلام روح نکال کے لے جا سکتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بعد اگر چھٹی ہے, جیسے نوجوانوں کا آپ کو پتہ ہے ہر جمعے ہم قبرستان میں جاتے ہیں, وہاں اپنے مردگان مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ساتھ وہاں موت کے متعلق جو ہے وہ درس بھی ہوتا ہے, حدیث شریف پڑھی جاتی ہے, اور موت کا مراقبہ, موت کی فکر کی جاتی ہے. تو زندہ ہوتے ہوئے ہی اپنے اصل گھر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھوڑا پیدا کریں, جہاں ہمیشہ کے لیے بندے نے برزخ میں جانا ہے. تو وہاں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت ہے, آپ چلیں, تھوڑی دیر بیٹھیں. جمعہ شریف کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام اور آپ علیہ السلام کی پیارے طریقہ بیان کیا جائے گا. اس کے بعد قبرستان میں جائیں گے. دوز who have time, those who are not working, ضرور یہاں گاڑی نہیں ہے تو ساتھی لے جائیں گے آپ کو. تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو مرنے کے بعد یاد آئیں گی. اس وقت ہمیں کہا جائے بھائی آؤ قبرستان چلو, بیٹھو. اب مردے وہ کہاں آ سکتے ہیں, تو ابھی فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سنتیں ادا فرمانے. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء وعلی اصحابہ الاسفیاء. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اما بعد. جیسا کہ میں جمعہ خطبہ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں اور اعمال جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں ان کے فائدے اور نقصان وہ غیب میں ہیں یا ہمیں علم نہیں, اور ہمیں صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں گناہ میں وہ کشش نظر آتی ہے, نیکی میں کچھ دلچسپی کچھ کشش نظر نہیں آتی. لیکن اگر ہمیں علم پورا ہو کہ بھئی اس کا کیا نفع نقصان ہے, پھر ہم واقعتاً ہمیں نیکی میں کشش اور گناہ کی طرف جو ہے رغبت
وہ نہ ہو۔ بعض گناہوں کے ایسے ایسے نقصان ہوتے ہیں کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، وہ کھیلتا تو بندہ جوا ہے یا شراب پیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں صرف نشہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ پاک نے اس کا ایک نقصان یہ بھی بیان کیا کہ یہ بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے۔ اب ظاہری طور پر تو نہیں لگتا کہ بھئی جوا جو کھیل رہا ہے وہ تو بڑے خوش باش کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، لیکن اس گناہ کے نقصان اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ جو بندہ جوا یا شراب جو ہے وہ کھیلے گا یا شراب پیے گا، اس میں اور لوگوں میں بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گی، دشمنیاں۔ اس کی اپنی بیوی سے دشمنی ہو جائے گی، بچوں سے ہو جائے گی، رشتہ داروں سے ہو جائے گی، اور لوگوں سے جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا۔ اب اس کا تو ظاہر طور پر نظر نہیں آتا کہ کیسے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ان لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کے انجام دیکھیں۔ کسی کا دیکھنے کے لیے کہ وہ اصل کیا ہے، اس کا انجام دیکھے کہ اس کا اینڈ کس طرح ہوا۔ پہلے نہیں دیکھتے، وہ تو ڈھیل کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ نے ڈھیل کا وقت دیا پھر تو موج میلہ ہوتا ہے۔ اصل دیکھنا تھا بھائی اینڈ اس کا رزلٹ کیا آ گیا۔ مثلا فرعون نے کئی سال جو ہے وہ عیش عشرت میں گزارے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فقر میں زندگی گزار رہے تھے، بنی اسرائیل مغلوب تھی۔ اگر اس وقت کو دیکھے تو فرعون بڑی خوش اور خرم زندگی گزار رہا تھا، لیکن انجام دیکھنا ہے کہ بھئی کیا ہوا۔ اسی طرح جو شرابی ہے، جواری ہے، اب نہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، اب تو کیا پتہ ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہو کچھ تھوڑا بہت ظاہری طور پر، لیکن اس کا انجام دیکھیں، اینڈ یہی ہوگا کہ اس میں اور لوگوں میں، اس میں اور بچوں میں، اس کے اور اس کی بیوی اور اس کے معاملات میں دشمنی یہ ہوتی ہے۔ اس گناہوں کی جو ہے یہ دو گناہوں کا اثر جو اللہ نے بیان، اور بعض نیکیوں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں جانتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک یہ جمعہ کے بارے میں حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے، اور بزرگوں نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے، سفر و سعاد میں لکھا ہے کہ جو جمعہ کے دن گناہوں سے بچ گیا تو سارا ہفتہ گناہوں سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا اور وہ محفوظ رہے گا۔ اب یہ ایک دن ہے، اب ہمیں تو اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم اس دن تھوڑی اور زیادہ احتیاط کر کے، ایکسٹرا احتیاط کر کے کہ بھئی اس میں خاص فضیلت ہے، ہمارے اگلے 6 دن بھی جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہمیں آسان ہو جائے گا، تو اس میں تو مکمل طور پر بندہ جو چھوٹے موٹے اس کو بھی چھوڑ کے، اور جن پر دل کرتا ہے ان پر بھی زبردستی تھوڑا کر کے، یعنی نہ وہ زبان، کان، آنکھ، جسم کے گناہ، نہ دماغ کے، نہ کسی دل میں کوئی بری بات آنے دے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس ہفتے میں آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے۔ اللہ یہ کہ بندہ خود جان بوجھ کے پھر چھلانگ لگائے، وہ تو وہ لگائے گا، لیکن جو تھوڑی بھی کوشش کرے گا دوسرے رہتے ہوئے ہفتے میں وہ آسان ہو جائے گی۔ تو جمعہ کی جو رات شروع ہو جائے، جیسے کل کی رات شروع ہو گئی، اس میں اور اس دن میں یہ آپ زندگی میں تجربہ کر کے، ابھی جمعہ کا دن ہے، اب لگے جمعہ آئے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ جو بزرگ فرما رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رمضان کے جمعہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ مہینوں پر رمضان کی، کہ فرمایا کہ جمعہ کے دن گناہوں سے بچ گیا، وہ سارا ہفتہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس دن اور اس رات اگر جو بندہ اپنا تزکیہ چاہتا، لوگ کہتے جی آسانی چاہیے، تھوڑی آسانی چاہیے، آسانی ہے تو یہ ایک دن جو ہے تھوڑا زیادہ کوشش کرے، اور گناہوں سے جو عام عادت بھی ہے، کسی کو فلم دیکھنے کی، کسی کو شراب کی، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، ہر ایک کے لیے
وہ شیطان کا تو مقصد ہے بندے کو جہنم میں پہنچانا، اس کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ کس گناہ سے وہ پہنچاتا ہے۔ اگر زنا سے کوئی پہنچ رہا ہے تو اس کا مقصد حل ہو رہا ہے، کسی کا چوری سے پہنچ رہا ہے تو وہ اس کا مقصد حل ہو رہا ہے، کوئی شراب سے پہنچ رہا ہے، کوئی جوئے سے، کوئی اور چسکا کسی کو پڑا ہوگا غلط، کوئی نماز چھوڑنے سے، کوئی گالی دینے سے، کوئی غیبت کرنے سے، تو اس کا تو مقصد ہے کہ بھئی بندہ جہنم میں جائے، تو وہ جس طرح بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ آپ کو میں نے ایک جمعے کا جو ہے وہ برکت بتائی کہ ایک گر کہہ لیں، ایک راز جو اولیاء اللہ نے اٹھایا کہ اس دن رات میں جو بندہ مکمل پرہیز کرے گا وہ دیکھ لے اگلے 6 دن کہ وہ تھوڑی سی بھی محنت سے گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا، یہ اس کی۔ اور اسی طرح فرمایا وہ سارا ہفتہ گناہ، اور ایسے ہی جیسے رمضان میں اگر گناہوں سے محفوظ رہا تو اس کا اثر تمام سال پر ہوتا ہے، اس کو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم رمضان آ گیا وہ پھر بھی اسی طرح کے کام شروع ہیں، اس لیے ہمارے دن وہ اسی طرح کے گزریں گے بعد میں۔ رمضان کا جو ایک دن، یہ دیکھیے 30 دن کا مہینہ ہے، تو یعنی 11 مہینے ہیں، یعنی ایک دن کا رمضان کا جو ہے یہ 11 دن دوسروں پر اثر رکھتا ہے جو سال میں آنے والے، یعنی ہر دن رمضان کا یہ 11 دن پر اثر رکھتا ہے دوسروں میں۔ تو جو بندہ اس کا رات اور دن بھی ایسے گزارے گا تو وہ دیکھ لے گا جتنے دن اس نے تقوی میں گزارے ہیں اتنے ہی جو ہے وہ دن یا مہینے اس کو گناہوں سے بچنا آسان، اور بعد میں پھر جو ہے وہ اپنے حال پہ آ جائے گا۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ تسلسل کے ساتھ روحانی روزہ رکھنا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ جمعہ کے دن اعمال اور نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے میں یہ تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب تو جمعہ ہے، رمضان ہے، تو اس سے جو بندہ احتیاط کرے گا وہ انشاءاللہ اس کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری جمعے کے متعلق ایک اور سنت خطبے کے متعلق ہے، یہ حضرت ابن مخرمہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، جب بھی کھڑے ہوئے میں نے آپ کو سنا جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو فرمایا اما بعد، اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی اس کے بعد یہ عرض یہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنے کے بعد اما بعد فرمایا کرتے تھے، یہ کہنا سنت ہے تمام خطبوں میں، ہاں جمعہ عیدین ہو، بعض و نصیحت، ویسے بعض و نصیحت ہو، خطبہ ہو، اما بعد کے بعد کو مضمون بیان شروع کرنا سنت ہے۔ امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے اس کے مسنون ہونے پر۔ افسوس کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کل کے بہت سارے واعظوں اور مقرروں نے یہ سنت ترک کر دی ہے، وہ اپنا اس پر عمل نہیں کرتے، وہ بس اپنی مرضی سے جو آیا کہ اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ مہینے میں اور بھی برکات ہے، جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس کو اجر ملے گا، خاص طور پر نفل صدقہ، اور اگر نفل نہیں تو فرض جو زکوٰۃ ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی رہ گئی ہے بندے کی پچھلے سال کی یا اس سے پچھلے سالوں کی، اس مہینے میں وہ ادا کر دے، کہ اس میں جو ہے جو اس کے مال میں زکوٰۃ اسی طرح جو بندہ ادا کر دیتا ہے اس کے مال میں سارا سال برکت رہتی ہے۔ اس ایک زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ جتنا سال اس کا گزرتا ہے اس سارے سال میں برکت آ جاتی ہے، اور جو نہیں ادا کرتا اس میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب وہ بعد میں بھی لیٹ ادا کرے گا تو فرض تو ادا اس کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن وہ جو بے برکتہ سال گزارا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے کوشش کریں وقت پر ہی دیں، اور اس میں اگر عام طور پر لوگ غریبوں کو ڈھونڈتے ہیں، رشتہ دار اگر کوئی مستحق ہو تو اس کو دینا اور زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں
کہ مسکین غریب جو اجنبی ہو اس پر صدقہ کا ثواب 1 گناہ ہے، اور رشتہ داروں پر صدقہ کا ثواب 2 گناہ ہے، ایک صدقہ کا، ایک صلہ رحمی کا۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریبی رشتہ داروں پر صدقہ خیرات 2 ثواب رکھتا ہے۔ یعنی قریبی جو رشتہ دار ہیں آپ کے، اگر آپ ان کو صدقہ دینا ہے، دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو آپ کو 2 ثواب ملے گا۔ مطلب 100 پونڈ دیا ہے 200 کا ثواب ملے گا، 1000 دیا 2000 کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بے شک ان میں کچھ خاص طور پر ان لوگوں کو، رشتہ داروں کو صدقہ اور زکوٰۃ دینا بہت اجر رکھتا ہے، کہ جو عام طور پر جن سے آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں، جن سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں، وہ حسد کرتے ہیں، جب ان کا موقع آئے آپ کو نقصان پہنچانے کی یا آپ کی جو باتیں کرتے ہیں، لیکن ہیں وہ غریب اور مستحق، تو ان کو دینا جو ہے یہ اور زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں پھر بندہ صلہ رحمی اور شفقت اور یعنی کا ثواب اور برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا، اس میں اور بھی نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں زیادہ خالصیت اور اللہ کی رضا زیادہ مقصود ہوتی ہے، کیونکہ اب اس کو تو کوئی اور امید نہیں ہے کہ وہ تو پہلے ہی وہ اس سے برائی کر رہے ہیں، اب سوائے اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، تو بس اس کا جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ اب رمضان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار فرماتے یا پھر ایسی چیز سے جو آگ میں پکی نہ ہو، مثلا دودھ، پانی، چھہارا وغیرہ، یعنی پکی چیز سے افطار کرنا گو جائز ہے مگر سنت کے مطابق نہیں۔ اگر پکی کوئی کھجور نہیں ہے تو پانی پر بھی آپ علیہ السلام نے پانی سے بھی افطار فرمایا ہے، دودھ سے بھی افطاری فرمائی ہے، کھجور اور چھوارے سے بھی افطاری فرمائی ہے۔ اور اس کا جو ہے یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے شروع نہ کرے، وہ اپنا جو پانی، دودھ، دوسرے فروٹ وغیرہ سے اپنا کر لے، اور چھوارے یا اس طرح کی کھجوریں اگر کھائے تو سنت یہ ہے کہ طاق عدد یعنی 1، 3 یا 5 کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل افطار فرماتے، آپ کھجور کے موسم میں تازہ کھجور سے کرتے، اور اگر تازہ کھجور کا زمانہ نہ ہوتا تو خشک کھجور چھوارے سے افطار فرماتے، اور ان کھجوروں کی تعداد طاق عدد یعنی آڈ نمبر جو ہوتے ہیں 3، 5 یا 7 عدد میں لیتے، تو یہ بھی جو ہے مسنون ہے۔ دوسرا افطاری کے متعلق یہ بھی حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم اور امام احمد نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ بھر کھانے سے زیادہ کوئی برتن برا نہیں، کہ فرمایا کہ یعنی کوئی برتن ایسا برا نہیں جس کو بھرا جاتا ہے سوائے پیٹ کے، میں ابھی اور کہیں بھی رکھ دو، کسی کو دے دو، کوئی، فرمایا کہ یہ سب سے بری جگہ ہے بھرنے والی، اس میں دنیاوی اور دینی دونوں نقصان ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو چند لقمے بھی کافی ہے، یعنی اس کے لیے چند لقمے، مثلا آدھی روٹی، 1 روٹی وہ بندہ کھا لے، دوسری چیز تو وہ کافی ہیں۔ اگر بہت ہی ضروری ہو، یہ ہے بہت ضروری ہو، تو پھر پیٹ کے 3 حصے کرے، 1 کھانے کے لیے، 1 پینے کے لیے، 1 سانس کے لیے، یعنی جتنے میں پیٹ بھرتا ہے اس کا 1/3 کھائے اور 1/3 جو ہے وہ پیے۔ یہ آپ نے پہلے بھی سنا، آپ دیکھیں حدیث کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو سٹینڈرڈ کر رہے ہیں، پہلے فرما رہے ہیں، وہ تو ہمارے اس سے کم بھی کافی ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ ہی کھانا کا شوق ہو جس کو، اور مطلب یعنی تو وہ پھر جو ہے 3 حصے کرے، اور انبیاء علیہ السلام کی سنت جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے عرض کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر انہوں نے کھایا ہے تو وہ آدھا پیٹ اپنا ان کی یہ تھی، یہ انہوں نے بہت کھانے عوام کے لیے بیان کیا کہ یہ۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ سرید کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا. وہ سرید کھانا ہوتا ہے جس میں روٹی اور گوشت جو ہے شوربے میں ملا کے روٹی کے ٹکڑے جو ہے رکھے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں آیا اور میں ڈکار لینے، مجھے ڈکار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈکار سے جو خوب پیٹ بھر کھانے سے ہے بچو. یعنی ایک تو ویسے ڈکار آ رہا ہے، بھوک سے بھی آ سکتے ہیں لوگوں کو، یا اس طرح کو ہوتا ہے. میں جو پیٹ بھر کے ڈکار آ رہے ہیں ایسے ڈکار سے بچو. بہت سارے لوگ جو دنیا میں پیٹ بھر کر اور خوب سیر ہو کر کھانے والے ہیں قیامت کے دن بھوکے ہوں گے. یعنی وہ نیک مسلمان بھی ہوں گے تو پھر بھی ان کو قیامت میں ایک قسم کا سزا عذاب بھی، یہ جو پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھاتے رہے. تو اس لیے اس پہ رمضان شریف میں ایک روایت میں ہے کہ وہ طویل بھوک کی سزا میں ہوں گے. چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. صبح کھاتے تو شام میں نہیں کھاتے، شام کھاتے تو صبح نہیں کھاتے. اب یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام سبقت لے گئے. اب آپ علیہ السلام کا سن لیا، انہوں نے منع بھی نہیں فرمایا. آپ علیہ السلام نے اس طرح کہ حرام ہے، صرف فرمایا کہ بھئی ایسے ڈکار سے بچو اور قیامت والے دن ایسے لوگ. حالانکہ یہ صحابی ہیں، فرماتے اس کے بعد انہوں نے سن لیا اور کھانا ہی ایک وقت کا چھوڑ دیا. ایک وقت کھاتے دوسرے وقت. ہمیں کتنی 10 سال ہو گئے، 15 سن رہے ہیں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اور جو ہے جب کھانا آتا ہے ہم سب کچھ بھول کے کھانے کا قول اور نفس کا قول جو ہے وہ یاد رہ جاتا ہے، باقی کہتے ہیں بعد میں چلو دیکھیں گے. تو جو بندہ آسان کاموں میں شریعت پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ مشکل کاموں میں کیسے کرے گا؟ خود سوچے بندہ. جو بندہ ایزی کام میں، جو بہت آسان ہے، کوئی ایسا نشہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو جو اس میں بندہ نہیں کر سکتا عمل، تو وہ پھر دوسرے مشکل حرام سے پھر جو ہے بچنا وہ اور مشکل ہو جائے گا. اس کو نشے سے بچنا اور مشکل ہو جائے گا. پھر یہ لکھتے ہیں شرح میں کہ خیال رہے کہ موجودہ دور میں، اس دور میں جو افطاری کا رواج ہے کہ مختلف انواع اقسام کے پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور خوب پیٹ بھر کر افطاری ہوتی ہے اور دن بھر کے بھوک اور نہ کھانے کی کثر افطاری میں نکال لی جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت تنقید کی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے. بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ افطاری میں مختلف قسم کے کھانوں کا اور جو مشروبات کا اس قدر انتظام ہوتا ہے کہ کھاتے کھاتے جی بھر جاتا ہے. دسترخوان پر کافی مقدار میں سامان بچ جاتا ہے. خوب یعنی بھر کر پورے دن کی کثر جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے. بسا اوقات پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، پھر نماز میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے. نوافل تو دور، فرض اور سنت ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ روزے کے مقصد کے بھئی یعنی اپنا خلاف ہے، کبھی ایسا ہو جائے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا بھئی یہ نہیں کھانے پینے چھوڑنے سے بندہ نیک نہیں بنتا، لیکن ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی حکم ہے کہ بھئی تم اچھے طریقے سے اور اس ترتیب سے کھاؤ. اور اس سے روزے کا جو ہے روحانی فائدہ مرتب ہونے میں جو ہے رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کا وہ فائدہ مرتب نہیں ہوتا. ایک بندہ مجھے ہمارے مشائخ میں سے کسی نے سے پوچھنے لگا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں ابھی لوگ روز کھاتے زیادہ ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو جب حدیث میں آ گیا کہ رمضان میں رزق مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس سے تو کوئی بڑائی نہیں بڑھا دی. تو انہوں نے فرمایا کہ بس وہ کھانے کی وجہ سے تمہیں حدیث کا مطلب بھی صحیح سمجھ نہیں آ رہا. حدیث میں یہ ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ مومن کا کھانا بڑھا دیا جاتا ہے. رزق سے مراد مال ہوتا ہے، برکت آ جاتی ہے. وہ پورا سال رکھے، 6 ماہ میں رکھے، بھئی اس میں برکت ہے. رزق سے مراد جو ہے بھئی اس کی اپنا مال. تو یہ نہیں فرمایا. اب لوگوں کو وہ کسی کہتے ہیں نا بھئی کسی نے اپنا پوچھا جس بھوکے بندے سے، اس کو ہر چیز میں جو ہے جو کھانے کا جو ہے وہ متمنی ہے، اس کو کھانا ہی نظر آئے گا. بھئی 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ بھئی 4 ہیں. وہ کہتے ہیں 4 روٹیاں، کیونکہ کھانے کا خیال ہے بھئی اس کو روٹیاں ہی نظر یاد ہیں. تو ان کو بھی جب حدیث سنائی دی بھئی مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، فوراً بھئی خوب کھا پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. یہی مطلب ہے اس حدیث کا بھی. اور یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ ہاں رزق کہا جا رہا ہے، بھئی یہ نہیں کہ کھانا نہیں کہا جا رہا. کھانا تو دوسری حدیثوں میں منع ہے کہ بھئی اس طرح نہ کھاؤ.
ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کھانے کے انہوں نے آداب، اس میں 5واں ادب یہ لکھا کہ 5واں ادب روزے کا یہ ہے کہ افطاری کے وقت حلال روزی سے بھی کھانوں کی کثرت نہ کرے اور پیٹ نہ بھرے۔ تو اور آج کل جو ماہ رمضان میں کھانے کی ترتیب ہے اسے دیکھا جائے تو اور دنوں کی نسبت اس میں زیادتی ہے، کمی نہیں، عمدگی اور بہتری آئی دن کے کھانے کی کہ یعنی ساری بھوک تو یعنی کھانے کی کثرت تو سحری میں نکال لی جاتی ہے، اور دونوں میں نمکین اور میٹھے پھر انہوں نے اپنی شرح لکھی کہ بھئی اس میں پھر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ مشکلات پیش آتی عبادت میں اور چیزوں میں۔ تو میں نے اب عرض کی کہ سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ آدھا پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھائے افطاری اور سحری کے وقت، تو انشاءاللہ اس کو فوائد بھی حاصل ہوں گے اور جو ہے دوسری چیزوں سے بھی وہ اپنا بچے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور جو ہے اس پر عمل کی اور دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم
گنہگاروں کی نیکیاں، روزہ، درود و سلام اور تمام نیک اعمال اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارا سلام اور درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنی زندگی کا مقصد جاننے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی، پورا کرنے کی بقدر حیثیت یا رب العالمین توفیق عطا فرما۔ فضل و کرم و احسان سے اس مقصد کے لیے یہ رمضان شریف تو نے ہم پر فرض فرمایا یا رب العالمین، وہ ہمیں پورا کرنے کی اور اس کے فوائد و برکات حاصل کرنے کا جو ہے پورا موقع تو نے عطا فرمایا، ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین، پیش و اقارب، رشتہ داروں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت و بخشش فرما۔ جو لوگ وفات پا چکے ان کی بھی بخشش فرما۔ جو لوگ اس پاک مہینے میں وفات ہوئی جن کی یا رب العالمین ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری جمیع جائز حاجات، تمنائیں، آرزوئیں پوری فرما، ہماری پریشانیوں مشکلات کو دور فرما، ہمیں شیاطین اور جنات اور جادو اور دنیا اور شیطان اور حسد اور برائی کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم، گھروں میں برکت نازل فرما، ہر گھر میں اتحاد اتفاق، اس کو جنت کا منظر بنا، گھر والوں کو یا رب العالمین مل کر نیکی کرنے کی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہماری موت جب ہو تو یا اللہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔